الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. دیکھو الحمدللہ ہماری رمضان کے اندر سورۃ الکہف کی تفسیر چل رہی تھی اور اس میں ذوالقرنین کے قصے تک ہم آئے تھے اور ہمارا درس بند کر دیا تھا، سفر ہو گیا تھا۔ اب الحمدللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت سفر سے واپس لائے، ہمارا درس کا سلسلہ شروع ہوا، تو میں نے سوچا لاؤ وہ تفسیر کو پورا ہی کر لے۔ تو اس کے لیے جہاں سے ہم نے ادھورا چھوڑا تھا تاکہ سورۃ الکہف پوری ہو جائے تفسیر اس کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ یہاں سے ذوالقرنین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ مشرکین مکہ نے یہود مدینہ سے پوچھ کر یہود مدینہ سے پوچھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے۔ نا یہودیوں، مدینہ والے یہودی تھے، تو انہوں نے مشرکین کو سکھایا تھا کہ تم ان سے سوال کرو تو پتہ چل جائے گا کہ نبی ہے کہ نہیں ہے۔ اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کون سا شخص ہے جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور ایک سوال تو اس کے بارے میں تھا، کہف کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی کے ذریعے مشرکین مکہ کے سوالات کے جوابات نازل کر لیے۔ جب انہوں نے پوچھا تو وحی کے ذریعے اللہ نے جواب دلوا دیے۔ اللہ رب العزت کا انعام ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں بعض ایسے افراد کو بھیجتے ہیں، اللہ رب العزت دنیا میں بعض ایسے افراد کو بھیجتے ہیں جو انسان ہونے کے باوجود فرشتہ صفت ہوتے ہیں، انسان ہونے کے باوجود فرشتہ صفت ہوتے ہیں۔ بعض انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان میں صفات فرشتوں والی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت ان کے تقوی اور عمل کی وجہ سے انہیں بعض ایسی چیزیں عطا فرما دیتے ہیں جسے ہم مافوق الاسباب یا خرق عادت کہتے ہیں۔ جی، اگر پیغمبر سے صادر ہو تو اس کا نام معجزہ ہے، اور اگر غیر پیغمبر یعنی کسی ولی سے ایسی بات ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ سمجھے؟ تو پوری دنیا پر حکومت کرنے والے 4 اشخاص گزرے ہیں۔ ایک تو حضرت سکندر ذوالقرنین، انہی اشخاص میں سے ایک شخص ہے ذوالقرنین ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض روایت میں آتا ہے 4 ایسے آدمی گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، ان میں سے 2 کافر ہیں اور 2 مسلمان ہیں۔ مسلمانوں میں سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین ہے، اور کافروں میں سے نمرود اور بخت النصر، اور ایک شخص ایسا آئے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوگا اور وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا، وہ حضرت مہدی ہے، وہ بھی پوری دنیا پر حکومت کرے۔ تو حضرت ذوالقرنین جی ان اشخاص میں سے ہے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان اسلام کے سامنے ہوا کو مسخر کر دیا تھا کہ حضرت سلیمان اسلام دور دراز کے سفر ہوا پر کرتے تھے، حضرت سکندر ذوالقرنین کے لیے اللہ نے ابر اور بادل کو مسخر کر دیا تھا، یہ لمبے سفر بادل پر کرتے تھے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔
اللہ چاہے تو ہوا کو مسخر کر دے یا بادل کو، اور آج کے دور میں بات سمجھ نہیں آتی کہ پوری دنیا کا سفر کیسے کیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں سب راستے بتائے تھے کہ کون سا راستہ کس ملک کو جاتا ہے اور کون سا راستہ کس ملک کو جاتا ہے۔ جو اللہ شہد کی مکھی کو علم دے سکتا ہے وہ انسان کو نہیں دے سکتا۔ جی، تو حضرت ذوالقرنین کو دنیا میں سفر اور فتوحات کے لیے جو اسباب درکار تھے، اللہ رب العزت نے وہ سارے اسباب بھی ان کو عطا فرمائے۔ ان کے بارے میں مشرکی نے پوچھا تھا کہ ذوالقرنین کون ہے، تو حضرت ذوالقرنین نے سب سے پہلے سفر کیا ہے مغرب کا۔ ذوالقرنین نے سب سے پہلے سفر کیا ہے مغرب کا۔ جی، اور وہاں تک گئے جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے، وہاں تک گئے جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سفر کیا مشرق کا، اور وہاں پر گئے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ پہلا سفر غروب کا کیا، دوسرا سفر مشرق کا کیا، طلوع کا، اس کے بعد سفر کیا شمال کا، اور وہاں تک گئے جہاں سے آگے آبادی نہیں ہے، شمال میں جہاں سے آگے آباد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں رعب اور طاقت اتنی عطا فرمائی کہ جن کو بھی دعوت دیتے ان میں تابع ہوتے گئے، کسی میں بھی ان کی مخالفت کا دم نہیں تھا۔ یہ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں۔ اب ذوالقرنین سے مراد کیا ہے؟ ایک قول ہے علماء شریعت کا اور ایک قول ہے علماء طریقت کا۔ شریعت اور طریقت میں تضاد نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ جو علماء ظاہری مسائل کا علم رکھتے ہیں انہیں علماء شریعت کہتے ہیں، اور جو علماء مسائل باطنہ کے ماہر ہو انہیں علماء طریقت کہتے ہیں۔ تو شریعت بھی دین ہے اور طریقت بھی دین ہے۔ علماء شریعت کہتے ہیں کہ قرن کا معنی کنارہ، چونکہ مشرق اور مغرب تک گئے تھے اس لیے انہیں ذوالقرنین کہتے ہیں۔ قرن کے معنی کنارہ، تو قرنین دونوں کناروں پر گئے، یہ دو کناروں والا۔ اور علماء طریقت کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے ظاہر کا علم بھی دیا تھا اور باطن کا علم بھی دیا تھا، اس لیے ان کو دو کناروں والا کہتے ہیں، ایک کنارہ ظاہری علوم کا اور ایک کنارہ باطنی علوم کا، اس لیے ذوالقرنین کہتے ہیں۔ اس سے پہلی والی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو سفر کا واقعہ تھا نا، اس سے پہلے وہی ختم ہوتا ہے اور یہ شروع ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا واقعہ ہے، اور ان آیات میں سکندر ذوالقرنین کے سفر کا قصہ ہے۔ تو اللہ نے دونوں کو جوڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا سفر کیوں تھا؟ علم کی طلب میں۔ اور سکندر ذوالقرنین کا سفر کیوں ہے؟ اعمال شریعت کے نفاذ کی طلب میں، شریعت کو جاری فرمائے دنیا میں۔ ان کا علم سیکھنے کے لیے تھا اور ان کا علم پھیلانے کے لیے تھا۔ تو ایک علوم ہے اور ایک ان کا نفاذ ہے۔ علوم کا سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور اس علوم کو پھیلانے کا سفر سکندر ذوالقرنین کا ہے۔ معلوم ہوا کہ علم شریعت بھی ضروری ہے اور اس میں علم شریعت کو پھیلانا بھی ضروری ہے، تو اللہ نے دونوں واقعات کو اکٹھے ذکر فرما دیا۔ جی، تبلیغ۔ تبلیغ کیا ہے؟ یہ علوم شریعت کو پھیلانا ہے۔ ہاں، اس کے لیے دعوت دینی پڑتی، لیکن ہماری جو موجودہ تبلیغ ہے وہ علوم شریعت کو سیکھ بھی رہے ہیں اور اس کو پھیلا بھی رہے ہیں، دونوں چیزیں، دونوں ایک ساتھ ہے۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ ذوالقرنین کون ہے؟ جی، کہ ذوالقرنین کون ہے؟ تو قرآن کریم میں ہے کہ میرے پیغمبر آپ انہیں بتائے، سأتلو علیکم منہ ذکرہ، یہاں یہ نہیں فرمایا سأتلو علیکم ذکرہ کہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کی باتیں بتاتا ہوں، بلکہ منہ ذکرہ فرمایا۔ ذکرن اور منہ ذکرن میں فرق ہے۔ علماء فرماتے کہ عربی زبان میں من آتا ہے تبعیض اور بعض کے لیے۔ ایک ہوتا ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا، اور ایک ہوتا ہے کہ میں نے کھانے میں سے کھا لیا۔ ایک ہوتا ہے میں نے کھانا کھا لیا،
اور ایک ہوتا میں نے کھانے میں سے کھا لیا. یہ میں سے کا معنی ہے کچھ. تو اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ محمد ان کو بتلاؤ کہ میں آپ کو ذوالقرنین کی باتیں بتاتا ہوں، بلکہ فرمایا سأتلو علیکم منہ ذکرا، میں ان کی ساری باتیں نہیں بتاتا بلکہ ان کی کچھ باتیں بتاتا ہوں. منہ ذکرا یعنی وہ باتیں جو تمہارے متعلق ہے اور جو تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ میں ہرگز نہیں بتاتا. یہ بات آپ ذہن نشین فرما، اس لیے فرمایا سأتلو علیکم منہ ذکرا، ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، اس میں سے کچھ باتیں بتاتا ہوں. منہ ذکرا، ذوالقرنین کو تمام ضروری اسباب دیے گئے اللہ تعالیٰ. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ جیسے دین کے پھیلانے کا کام لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اسباب بھی پیدا فرما دیتے. انا مکننا لہ فی الارض واتیناہ من کل شیء سببا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا تھا، زمین میں اقتدار عطا فرمایا تھا، اور انہیں ہر کام کے لیے ضروری اسباب بھی دیے تھے. اللہ کے عطا کردہ اسباب و وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ذوالقرنین مغرب کی طرف نکلے تھے. اتنا آگے گئے کہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیئۃ، کہ ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کالے کیچڑ والی جگہ پر سورج غروب ہو رہا ہے. تغرب فی عین حمیئۃ، کالے کیچڑ والی جگہ پر سورج غروب ہو رہا ہے. حالانکہ وہ سورج غروب نہیں ہو رہا تھا بلکہ محسوس ایسا ہوتا تھا، اور یہ آخری کنارہ تھا. اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. وہاں پر ایک قوم تھی جو کافر تھی. اللہ نے اجازت دی کہ آپ چاہے تو ان کو کفر کی سزا کے طور پر قتل کر دے، اور آپ چاہے تو قتل کرنے کے بجائے ان کو دعوت دے دے. حضرت سکندر ذوالقرنین نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کو دعوت دیں گے. جو دین ابراہیم کو قبول کرے گا ہم اس کو معاف کریں گے، اور جو دین ابراہیم کو قبول نہیں کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے. اب ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں، یہاں ایک بات سمجھے اس مقام پر. قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہ حسنا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اے ذوالقرنین تم چاہو تو ان کو سزا دے دو، اور تم چاہو تو ان سے نرمی والا معاملہ فرما دو. علماء کے درمیان بحث چلی ہے کہ ذوالقرنین نبی تھے یا ولی. اب دیکھیے علماء کتنی دور کی بات سوچتے ہیں کہ نبی تھے یا ولی تھے. بعض علماء کہتے ہیں کہ ولی تھے. دلیل ہے کہ اللہ فرماتے یہ ذوالقرنین چاہو تو ان کو سزا دے دو، اور اگر چاہو تو ان کو معاف کر دو. اور یہ خطاب نبی کو ہوتا ہے، غیر نبی کو نہیں ہوتا. تو اللہ نے خطاب اس لیے کیا کہ ذوالقرنین نبی تھے. سمجھے؟ اور بعض کہتے ہیں ذوالقرنین نبی تو نہیں تھے، البتہ ولی تھے. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں انہوں نے مکہ مکرمہ جا کر حج کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں دی. یہ ابراہیم علیہ السلام کے صحابی بنے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد انہوں نے دنیا کا سفر شروع کیا. ان کی دعا کے بعد خدا نے سارے معاملات ان کے سپرد کر دیے، اس لیے کہتے ہیں وہ نبی نہیں تھے. باقی رہی یہ بات کہ اگر نبی نہیں تھے تو پھر اللہ نے خطاب کیسے کیا؟ اس کا علماء نے جواب یہ دیا ہے خطاب ایسے تھا کہ جیسے یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے، کنویں میں تھے، تو اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ہم نے یوسف پر وحی بھیجی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ان کو بتاؤں گے کہ انہوں نے کام کیا تھا، یہ کام کیا تھا. تو یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ نے ایک القاء فرمایا تھا، اور اس کا نام اللہ نے وحی رکھ دیا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب پریشان تھی کہ فرعونی اسرائیلی بچوں کو قتل کر رہے تو میرے بیٹے کا کیا بنے گا، تو اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں الہام کر دیا کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہو، جب تمہیں خوف ہو کہ اس کی جان کو خطرہ ہے
جب تمہیں خوف ہو کہ اس کی جان کو خطرہ ہے تو اس کو صندوق میں ڈال کر سمندر میں ڈال دینا اور ڈرنا نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی تو نہیں ہے، لیکن لفظ وہی کا آیا ہے۔ اس طرح شہد کی مکھی کے بارے میں قرآن کریم میں ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، خدا نے شہد کی مکھی کے دل میں خیال ڈالا۔ اب یہاں پر بھی لفظ وہی استعمال ہوا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر وہ خطاب نہیں ہے جو نبیوں کو ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ نبی ان سے خطاب کیا کہ ہماری طرف سے ذوالقرنین کو پیغام دے دو کہ تم کافروں کو قتل کر دیا یا کرو یا ان کو قید میں ڈال دو، ہم نے تمہیں اختیار کر دیا۔ جی، تو یہ بات ہوئی۔ اب سکندر ذوالقرنین نے دوسری بات کو اختیار کیا اور اعلان فرمایا اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، یا اللہ ان میں سے جس شخص نے ظلم کیا تو ہم اسے سخت سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور اللہ اسے بھی سخت دردناک عذاب دے گا۔ واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا، اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، یعنی اس کا دنیا میں بھی اجر ہے اور آخرت میں بھی بدلہ ہے۔ حضرت ذوالقرنین اب مغرب سے واپس ہوئے، کہاں پہلے تو وہاں کا سفر ہوا، اب اس کی کارگزاری مل گئی، تو اب مغرب سے واپس ہوئے، مشرق کی طرف چلے، لمبا سفر کیا، اتنے دور پہنچے کہ قرآن کریم میں ہے حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے دیکھا اور یوں محسوس ہوا کہ سورج یہاں سے طلوع ہو رہا ہے، اور ایسی قوم پر سورج طلوع ہو رہا تھا کہ جو بالکل بے پردہ قوم تھی، نہ انہوں نے مکان بنائے تھے نہ انہوں نے کپڑے پہنے تھے، جنگل میں بغیر مکان کے برہنہ رہتے تھے، انہوں نے زمین میں اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے تھے، رات کو ان کے اندر چلے جاتے تھے، دن کو کام کرتے تھے، بالکل جانوروں کی طرح زندگی گزارتے۔ جب اس سفر سے فارغ ہوئے، کون سے؟ طلوع مشرق سے، جب اس سفر سے فارغ ہوئے تو حضرت سکندر ذوالقرنین نے شمال کی جانب لمبا سفر کیا۔ اب یہاں قرآن کریم نے جو بات کی ہے وہ ہے حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، کہ ایسی قوم کے پاس پہنچے جو حضرت سکندر ذوالقرنین کی بات کو نہیں سمجھتی، ان کی زبان اور تھی، ان کی زبان اور تھی، ان سے بات کیسے کرے؟ خیر ترجمان سے یا اشاروں سے بات ہوئی۔ اس قوم نے سکندر ذوالقرنین سے کہا ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کرے۔ پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں ایک قوم ہے جنہیں یاجوج ماجوج کہتے ہیں، یہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، ہمارا مال کھاتے ہیں، ہمارے جانور کھاتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، ہمیں ان سے بچائیے۔ اب سکندر ذوالقرنین نے کسی طرح ان کو بات سمجھائی کہ ایک پہاڑ ہے اور ایک ادھر پہاڑ ہے، درمیان میں لمبا راستہ ہے، وہ ادھر سے آپ کے پاس آتے ہیں تو یہاں آپ ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیتا ہوں جو بہت لمبی اور چوڑی ہو تاکہ تم بچ جاؤ۔ انہوں نے کہا بنا دے، ہم چندہ جمع کر کے آپ کو پیسے دیتے جتنا ہمارے بس میں ہے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے فرمایا میں پیسے تم سے نہیں لیتا، ما مکنی فیہ ربی خیرا فاعینونی فاعینونی بقوہ، تم افراد مجھے دو، سامان میرے پاس موجود۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے دیوار کھڑی کی، تقریباً تمام مفسرین نے لکھا ہے بطور کرامت اتنی بڑی لمبی دیوار حضرت سکندر ذوالقرنین نے کھڑی کی۔ دیوار کیسے کھڑی کی؟ انہوں نے کہا تم لوہے کے تختے لاؤ، جتنا لوہا تم لا سکتے ہو لاؤ۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان لوہے پر لوہا رکھتے گئے اور ایک لمبی دیوار بنائی۔ اب ادھر بھی لوہا ادھر بھی لوہا اور درمیان میں خالی جگہ۔ اب فرمایا کہ اس میں لکڑی ڈال دو اور اتنی آگ جلاؤ کہ لوہا سخت گرم ہو جائے۔ جب یہ لوہا گرم ہوا تو
پر پگھلتا ہوا تانبا ڈالا دیا۔ اب وہ دیواریں ٹھنڈی ہو گئی، ان کی درزیں بند ہو گئی، تو دیوار بہت اونچی، لمبی اور مضبوط بن گئی۔ یہ حضرت سکندر ذوالقرنین کی کرامت ہے۔ کہ کرامت کیوں تھی؟ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کرامت اس لیے کہتے ہیں کہ جب اتنی اونچی دیوار آدمی کھڑی کرے اور جب پہاڑیوں کے دو کونوں کے درمیان لوہے کے تختوں کو برابر کر کے رکھ لے، پھر آگ جلائے، تو آپ بتاؤ جلتی ہوئی آگ کے قریب کوئی نہیں جا سکتا، تو اس کو ہلاتے کیسے ہوں گے؟ پھر اتنا تانبے کو اندر ڈالا کیسے ہوگا؟ تو کرامت کے علاوہ اسباب کے تحت یہ کام ممکن نہیں تھا۔ دیوار کی مضبوطی اور شکر خداوند۔ آگے قرآن مجید میں ہے فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔ دیوار اتنی بڑی بڑھتی کہ یاجوج ماجوج چڑھ بھی نہیں سکتے تھے، اور اتنی مضبوط بنا دی کہ وہ سوراخ بھی نہیں کرتے تھے۔ جب یہ دیوار مکمل ہو گئی تو حضرت سکندر کرنے نے فرمایا هَذَا رَحْمَةً مِّن رَبِّي، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرا اللہ کا کرم ہے۔ یہ نیک آدمی کی نشانی ہوتی ہے، اتنا بڑا کام ہونے کے باوجود بھی نسبت اپنی طرف نہیں کرتی۔ یہ ہے ایمان والے کی نشانی کہ اچھے سے اچھا کام کر کے نسبت اپنی طرف نہیں، اللہ کی طرف کرتا، بلکہ نسبت اپنے خدا کی طرف کرتا ہے۔ جب یہ دیوار بنا دی تو اب یہ دیوار ان سے ٹوٹے گی نہیں۔ یہ کب ٹوٹے گی؟ فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ جَعَلَهُ دَكًّا، جب قیامت قریب آئے گی تو پھر یہ دیوار پھٹ جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، فرمایا کہ میرے اللہ کا وعدہ ہو کر رہے۔ قیامت کے قریب دیوار پھٹے گی، پھر یاجوج ماجوج وہاں سے نکلیں گے اور زمین میں پھیل جائیں گے، بہت تباہی پھیلائیں گے۔ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ ان سے اہل زمین کو نجات عطا فرمائے گی۔ یہ مختصر سا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ سکندر کا کچھ تعارف۔ اب آپ دو تین باتیں سمجھے۔ اس سکندر ذوالقرنین کا سارا واقعہ مشرق، مغرب اور شمال، کہ کون کون سی قومیں ملی اور کیا کیا حالات تھے۔ اب ہماری تاریخ میں کئی ایک سکندر گزرے۔ ایک سکندر جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے، یہ نیک آدمی تھے، نمرود کے دور کے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی ہے اور مکہ مکرمہ میں جا کر حج کیا، مشرق اور مغرب کا سفر کیا ہے، شریعت اسلامیہ کا نفاذ کیا ہے، یاجوج ماجوج کے سامنے دیوار کھڑی کی ہے اور کفر کو طاقت کے ساتھ مسلمان کیا ہے، جو مسلمان نہیں تھے ان کو سزا دی ہے۔ یہ وہ باتیں تھی جو ان کے بارے میں قرآن کریم میں آئی ہے یا روایت میں آئی ہے۔ یونان کا مشہور سکندر جسے لوگ سکندر اعظم بھی کہتے ہیں، وہ اور تھا۔ ایک سکندر یونان کا گزرا ہے اور ایک سکندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں گزرا، دونوں سکندر تھے۔ یاجوج ماجوج کون ہے؟ میں تفاسیر اور حادث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب سیلاب کا عذاب آیا تھا تو پوری دنیا سے انسان ختم ہو گئے۔ اس کے بعد دوبارہ جو نسل چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہے، اور یاجوج ماجوج نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہے۔ یافس تو یاجوج ماجوج یہ انسان ہی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اجساد کے لحاظ سے جانور اور درندوں کی طرح ہے، جسم کے لحاظ سے جانور اور درندوں کی طرح ہے، اور اپنی صفات کے اعتبار سے جنات کی طرح ہے۔ جیسے جن میں طاقت بہت ہوتی ہے، اسی طرح ان میں طاقت بہت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے انسانوں میں سے، یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ جی، دیوار ذوالقرنین کے بارے میں تاریخ اور جغرافیہ کی کتابوں میں 5 بڑی بڑی دیواروں کا تذکرہ ہے، اور مصنفین نے اپنے خیال اور تخمینے سے دیوار ذوالقرنین کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ 5 دیواریں کون سی ہیں؟ ایک دیوار چین ہے جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے 1500 میل تک کیا گیا ہے۔ کتنی لمبی ہے دیوار چین؟ جی، 1500 میل
یعنی 1500 2000 کلومیٹر کے برابر. اور ایک دیوار آذربائیجان ہے، یہ بہت بڑی دیوار ہے. اور ایک دیوار سمرقند ہے. اور ایک دیوار تبت ہے. اور پانچویں دیوار بحر روم کے مشرقی کنارے پر ایشیائی کوچک کے جزائر میں سے کسی جزیرے میں واقع ہے. لیکن سکندر ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی ہے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، وہ مذکورہ 5 دیواروں میں سے کوئی نہیں ہے. جی، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ نہ ہم اس جگہ کی تعین کر سکتے ہیں اور نہ اس جگہ کا تعین کرنا ہماری شرعی ضرورت ہے. دیوار بنائی ہے اور یاجوج ماجوج وہاں بند ہے، اور قیامت کے قریب آ کر وہ دیوار کھلے گی تو اللہ ان کو باہر نکالے. ہم تو اتنا ایمان رکھتے ہیں. یاجوج ماجوج کب نکلیں گے؟ حضرت مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، مکہ مکرمہ میں جا کر اعلان کریں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک اس دنیا میں رہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں دجال کا ظہور ہوگا، اور پھر یہ دنیا میں 40 دن تک رہے گا. لیکن دنوں کی ترتیب یوں ہوگی کہ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن معمول کے دنوں کے برابر ہوں گے. اور ان دنوں میں وہ شمال و جنوب، مشرق و مغرب پوری کی پوری دنیا پر پھیل جائے گا. دجال کا خروج اور اس کی فتنہ انگیزی. اور دجال کو اللہ اسی طاقت عطا فرمائیں گے کہ ایک علاقے میں جائے گا دجال کا خروج اور اس کی فتنہ انگیزی. تو دجال کو اللہ اسی طاقت عطا فرمائیں گے کہ ایک علاقے میں جائے گا اور کہے گا میرا کلمہ پڑھو. ہر کسی سے کہے گا مجھے خدا مانو. جو نہیں مانیں گے وہ جادو کی طاقت سے انہیں ختم کر دے گا. جادو کی طاقت. گھاس ختم ہو جائے گا، پانی خشک ہو جائے گا، اور جو لوگ اس کو مانیں گے وہاں زمین سے خزانے نکلیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے پیچھے خزانے ایسے جائیں گے جیسے شہد کی مکھی اپنے مالک کے پیچھے چلتی. اب دیکھیں کتنا مشکل ہو جائے گا ایسی حالت میں ایمان کی حفاظت کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے باب لد. سمجھے نا؟ بیت المقدس کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام ہے باب لد. وہاں دجال کو قتل کر دیں گے. ابھی اس جگہ پر ایئرپورٹ بنا ہوا ہے. باب لد جہاں بتایا نا، اسی جگہ پر ایئرپورٹ ہے. وہاں دجال کو قتل کر دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک ان کا سانس جائے گا، اور جہاں تک ان کا سانس جائے گا وہاں تک کافر مر جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سانس کے ساتھ کافر مر جائیں گے. اس طرح سارے کافر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ختم ہو جائیں گے، اور دجال بھی قتل ہو جائے گا. جو ہی دجال ختم ہو جائے گا تو اس کے متصل بعد ہی یاجوج ماجوج کا خروج ہو. جی، تو پہلے دجال کے فتنے آئیں گے، دجال نامی شخص آئے گا، اس کا قتل ہوگا، پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے. یاجوج ماجوج کے کچھ احوال. بعض حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں، اور جب اتنی باریک ہو جاتی کہ دوسرے جانب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر کہتے کل آ کر اس کو چاٹیں گے. اور جب دوسرا دن آتے ہیں تو دیوار پھر مکمل ہو جاتی، اور اس طرح یہ روزانہ کرتے رہتے. حدیث پاک میں خالص اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو محنت کرتے ہیں 24 گھنٹے کام کرے، اور اس طرح کے سارے آدمی کام نہ کرے، کچھ سوئے کچھ کام کرے، کچھ کام کرے کچھ سوئے. اچھا، اگر یہ بھی نہ کرے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے جب خدا نے ان کو اتنی بڑی طاقت دی ہے تو بندے پر بندے بیٹھ کر وہ دیوار کو پھلانگنے کی ترتیب بنائے. کون سا کام ہے جو نہیں ہو سکتا؟ ان کا دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہے. اللہ نہیں چاہتے تو نہیں ہو سکتا. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو نہیں چاہتے تو اس کا دماغ ہی نہیں کھلتا، اور جب اللہ چاہتے ہیں تو ان کے دماغوں کو کھول دیتے ہیں، پھر نئی نئی ایجاد کرتے ہیں. جب اس دیوار میں سوراخ ہونا ہوگا
تو حدیث پاک میں ہے کہ جب وہ سونے لگیں گے تو کہیں گے کہ انشاءاللہ کل آئیں گے، اگرچہ مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہوں گے، لیکن انشاءاللہ کی برکت سے جتنی دیوار چھوڑ کر جائیں گے اگلے دن اتنی ہی باقی رہے گی اگلے دن، اور کچھ دیر میں دیوار ختم ہو جائے گی، یہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ پھر فوج در فوج یوں ہوں گے کہ جیسے ہر اونچی جگہ سے وہ نکلتے ہیں، اور اتنے زیادہ ہوں گے کہ دریائے سے گزریں گے تو سارا پانی ختم کر دیں۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا یاجوج ماجوج کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ اس فتنے سے بچاؤ بڑا مشکل ہوگا۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا سے دعا مانگیں گے، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان سے ہماری جان بچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھو نبی ہے وقت کے، یعنی اس زمانے کے، اور امتی بن کر آئیں گے، ان کی روحانی پاور کتنا زبردست ہے، لیکن پھر بھی وہ پہاڑ پر جا کے چھپ جائیں گے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے جتنے بھی یاجوج ماجوج ہوں گے ان کی گردن میں ایک دانہ نکلے گا، جس کی وجہ سے سارے مر جائیں گے اور پوری زمین میں بدبو پھیل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کچھ بھاری بھرکم پرندوں کو بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کی طرح ہوگی، وہ یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں گرا دیں۔ اس کے بعد بارش ہوگی، پوری زمین کو اس بدبو سے پاک کیا جائے گا۔ اب پھر بہار اسلام شروع، اس کے بعد پھر نئے طریقے سے اسلام شروع ہوگی۔ دنیا میں اس قدر فراوانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرمائیں گے کہ خزانے کو باہر نکالو، برکتیں ظاہر کر دو، تو برکتیں یوں ظاہر ہوگی کہ ایک گائے کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو، ایک گائے کا دودھ پورے خاندان کے لیے، ایسی برکتیں واپس آ جائیں گی۔ ایک انار کاٹیں گے تو کھانے کے لیے آدھا کافی ہو جائے گا، اور دوسرے آدھے سے چھتری بنائیں گے۔ آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے پھر چلے جائیں گے۔ دجال کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے، اور یاجوج ماجوج کے بعد پھر دنیا میں اسلام پھیلے برکت آئے گی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے کافی عرصے بعد آہستہ آہستہ پھر کفر پھیلنے لگے گا۔ جب کفر بہت زیادہ ہو جائے گا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ٹھنڈی سی ہوا چلے گی، اور اس وقت کے جو مسلمان ہیں اس ہوا سے سارے فوت ہو جائیں گے، پھر دنیا میں صرف کفر رہ جائے گا۔ کفر پر خدا نے قیامت برپا کرنی۔ جب ایک انسان بھی اس دنیا پر اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تو اس دنیا پر قیامت نہیں آئے گی۔ پھر سور پھونکا جائے گا، کب سے فرشتے کھڑا ہے کہ خدا حکم ہو اور میں سور پھونکوں، نہ وہ تھکتا ہے اور نہ وہ اونگتا ہے۔ جب وہ سور پھونکے گا تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ 40 سال اسی طرح گزریں گے، 40 سال کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا، پھر قبروں سے نکالا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی سورۃ الکہف میں پہلے واقعہ اصحاب کہف کا تھا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر سکندر ذوالقرنین کا۔ 3 قصے ہیں، اصحاب کہف کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اور سکندر ذوالقرنین کا۔ مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا کہ سکندر ذوالقرنین اگرچہ بادشاہ تھا لیکن اصحاب کہف سے زیادہ ولی تھا۔ مشرق اور مغرب کا بادشاہ ہو، اس کے باوجود اس میں غرور نہ آئے، تو اصل بندہ تو یہ ہے۔ مولانا فرماتے کہ ولی تو اصحاب کہف بھی تھے، لیکن بڑا ولی یہ تھا کیونکہ وہ ولی وہ تھے جو جابر بادشاہ سے چھپے اور غار میں عبادت کی، اور یہ ولی وہ تھا جو جابر بادشاہ سے ٹکرایا اور کفر کے خلاف واضح کام کیا۔ تو دونوں نے اپنے ایمان کو بچایا، لیکن انہوں نے ایمان کو بچانے کے لیے غار کا رخ کیا۔ اصحاب کہف نے ایمان کو بچانے کے لیے غار کا رخ کیا، اور انہوں نے ایمان کو بچانے کے لیے اور دنیا میں دین پھیلانے کے لیے سمندروں کا رخ کیا۔ اللہ ہمیں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو کبھی وہ پہلو ہے، کبھی وہ پہلو ہے۔
تو اللہ تعالیٰ دنیا میں دونوں طرح کے انسان ہیں. کبھی تو انسان اپنے دین کو بچانے کے لیے چھپتا ہے اور کبھی اپنے دین کو پھیلانے کے لیے سامنے آ جاتا ہے. دونوں طرح کے پہلو ہے، سمجھنے والے کے لیے کافی. آخر میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اچانک رات کو اٹھے اور فرمایا لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب. ہلاکت ہو عرب کے لیے ایک ایسے شر سے جو قریب آ چکا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه. یاجوج اور ماجوج والی جو دیوار ہے اس سے اتنا سوراخ ہو گیا. اب یہ کتنا ہے؟ اس حدیث کو جو راوی حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے ہاتھ سے 10 کے عدد کی شکل بنا کر دکھائی. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فتح اليوم من ردم یاجوج ماجوج مثل هذا. یاجوج ماجوج والی جو دیوار ہے اس سے اتنا سوراخ ہو گیا. اس روایت کے راوی وہیب ہے، انہوں نے انگلیوں کے اشاروں سے 90 کے عدد کی شکل بنائی. وقد وہیب بیدہ 90، 90 کی تہائی بنائی. جس بندے کو عدد معلوم نہیں وہ کہے گا کہ دونوں احادیث میں تعارض ہے، اور جس بندے کو عدد معلوم ہوگا وہ کہے گا تعارض نہیں. جی، میں نے اس پر مستقل ایک فائل تیار کی ہے جس میں انگلیوں کی مدد سے گننے کا طریقہ لکھا ہے. اس طریقوں کو عقد انامل کہتے ہیں. آپ اگر چاہے تو وہ فائل مرکز اہل سنت والجماعت سے منگوا لے. آپ یقین فرمائے کہ ان 10 انگلیوں کی مدد سے انسان 10,000 تک آسانی کے ساتھ گنتی گن سکتا ہے. یاجوج ماجوج دنیا میں کتنے ہوں گے؟ جی، حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی دن اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ اپنے اولاد میں سے ان لوگوں کو اٹھائے جو جہنمی ہیں. وہ عرض کریں گے اللہ جہنمی کون لوگ ہیں؟ اللہ فرمائیں گے ہر 1,000 میں سے 999 جہنمی ہیں اور صرف ایک جنتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب یہ بات سنی تو ڈر گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے وہ ایک جنتی کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو کیونکہ یہ 999 جہنمی تم میں سے ایک اور یاجوج ماجوج میں سے 1,000 کی نسبت سے ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ باتیں ذہن میں رکھ لے اللہ کے ذکر، 2 باتیں ذہن میں رکھ لے اللہ کے ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے اور اہل الذکر اور علماء کے ساتھ تعلق رکھے. دیکھو کیا کرنا ہے، 2 باتیں ذہن میں رکھ لو. ایک تو اللہ کے ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرو اور اہل ذکر اور علماء کے ساتھ تعلق رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اہل ذکر کے ساتھ تعلق کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ سورۃ کہف ہماری ختم ہوئی. آج سورہ ذوالقرنین کے بارے میں جو باقی تھا وہ آپ کے سامنے ساری باتیں آ گئی. الحمدللہ.